دوستو، اس سورہ اخلاص کی تفسیر میں تفسیر خازن علامہ محمود نصفی کی، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کی، تفسیر ابن کثیر علامہ ابن کثیر دمشقی کی، تفسیر روح المانی علامہ سید محمود بغدادی مفتی بغداد علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن، اتنی تفسیروں کا مطالعہ کر کے اس کا آج نچوڑ آپ کو سنا رہا ہوں۔ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ کافر جتنے تھے مکہ شریف کے مشرکین، انہوں نے اپنی طرف سے 2 نمائندہ بھیجا کہ جاؤ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ تم ہمارے 360 خداؤں کو رد کر کے کس خدا کی طرف بلا رہے ہو، اور کچھ سوالات کرو ان سے کہ کیا معاملہ ہے۔ ایک کا نام عامر ابن طفیل ہے، یہ نمائندہ مشرکین کا ہے، کافروں کا۔ ایک کا نام عامر ابن طفیل، دوسرے کا نام اربد ابن ربیعہ ہے۔ 2 کافروں کا سردار مشرکین کی طرف سے 2 نمائندہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس میں متکلم طفیل ابن عامر تھا، جس میں متکلم عامر ابن طفیل تھے۔ عامر ابن طفیل یہ متکلم، اس نے گفتگو شروع کی۔ کیا بات کی اس نے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنت فقیرا، اگر آپ اپنا مذہب اسلام پھیلا رہے ہیں اور ہمارے خداؤں کو آپ برا کہہ رہے ہیں، ان کنت فقیرا اغنیناکا، اگر آپ تنگ دستی و غریبی دور کرنے کے لیے ترکیب لگا رہے ہیں تو فاغنیناکا، ہم آپ کو مال جمع کر کے غنی و مالدار کر دیتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مجنونا، اور اگر آپ پاگل ہیں، نعوذ باللہ دماغ خراب ہے، ان كُنْتَ مجنونا فَدَاوَيْنَاكَ، مداوات سے ہے داوینا، پھر ہم آپ کا علاج کرا دیتے ہیں۔ فَدَاوَيْنَاكَ، پھر ہم آپ کا علاج کرائیں گے تاکہ آپ کا دماغ صحیح ہو جائے۔ وَإِنْ حَوِيتَ عَلَىٰ امْرَأَةٍ، وَإِنْ حَوِيتَ عَلَىٰ امْرَأَةٍ، حَوَا یہوا مانے عاشق ہونا، اور ہوا یہوی مانے گر جانا۔ وَإِنْ حَوِيتَ عَلَىٰ امْرَأَةٍ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کسی عورت پر عاشق ہو گئے ہیں، فَزَوَّجْنَاكَهَا، زوجنا ہم آپ کی شادی اس سے کر دیتے ہیں۔ یہ 3 بات اس نے کہی۔ اب آپ بتائیے، ایک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے ایسے سوالات ہوتے تھے، کیا غم ہوا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس قدر صدمہ ہوا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آیا ہوگا، کتنی ناراضگی ہوئی ہوگی۔ اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ جانتے ہیں جس کو دعوت اللہ، خدا کی طرف بلانے کا کام سپرد کیا جاتا ہے، چاہے نبی ہو یا نائب رسول ہو، یعنی علماء دین میں سے جس کا انتخاب کیا جاتا ہے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اس کو 2 صفت دی جاتی ہے، العلم والحلم۔ علم نشرح لک صدرک، حکیم الامت نے تفسیر خازن کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، اے نبی کیا میں نے آپ کا سینہ علم اور حلم سے نہیں کھول دیا؟ تو معلوم ہوا کہ علم اور علم بھی دیا جاتا ہے، اور برداشت بھی، بعض عالم تو ہو گئے قوت برداشت نہیں، کسی نے کوئی گستاخی کر دی، ماں بہن کی گالیاں شروع کر دی، اس سے دین کیا دین پھیلے گا؟ دین پھیلانے والے کو علم بھی چاہیے مگر حلم اور برداشت بھی چاہیے۔ لہذا نہایت سنجیدگی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا لست بفقیر، میں فقیر نہیں ہوں۔ یہ میں تفسیری جملے پیش کر رہا ہوں، جن تفسیروں کے نام میں نے ابھی لیے ہیں مفسرین کے، ان کے تمام روایات کو سامنے رکھ کر میں ان مفسرین کے اقوال بروایات، یہ مفسر اپنی طبیعت سے تفسیر تھوڑے کرتا ہے، وہ حدیثوں سے لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ انا لست بفقیر، میں فقیر نہیں ہوں، تنگ دست نہیں ہوں، ولست بمجنون، اور میں پاگل بھی نہیں ہوں، وما حویت علی امرأۃ، میں کسی عورت پر عاشق بھی نہیں ہوں، ولکنی رسول اللہ، لیکن میں اللہ کا رسول ہوں، ادعوکم الی اللہ، ہم تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ جواب سنا، پھر واپس گئے لوگ، پھر مشرکین نے سکھا کر بھیجا کہ جاؤ پھر یہ سوال کرو کہ تمہارا خدا کی اوصاف کیا ہے، کس ذات کا نام ہے آپ کے ہاں خدا؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس صفت کو کیا پوچھنا چاہتے ہو، تفصیل پیش کرو. تو عامر ابن طفیل نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان الہک امن فضۃ او ذہب او حدید او من زبرجد، آپ کا خدا، آپ کا اللہ سونے کا بنا ہوا ہے کہ چاندی کا بنا ہوا ہے، من ذہب او من فضۃ او من حدید یا لوہے کے بنا ہوا ہے، اور من زبرجد یا زبرجد پتھر کا بنا ہوا ہے. کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ اور وہ ایک ہیں کہ کئی ایک ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں. اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے تو ہمارے 360 خداؤں سے تو ہم لوگوں کا کام بن نہیں رہا. ہمارے 360 خدا بھی ہماری حاجتوں کو پورا کرنے میں خود کفیل نہیں ہیں. آئے دن ہم مصیبتوں میں مبتلا ہیں. 360 خدا جب ہمارے ہیں، وہ 360 خدا مل کر بھی ہماری حاجتوں کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں. تو آپ کا ایک خدا کیسے ہماری حاجتیں پوری کرے گا؟ ذرا دیکھیے حماقت. اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی. یہ شان نزول اس کا، سورہ اخلاص کا شان نزول یہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے، مستغنی ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا نہ وہ پیدا کیا گیا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی مثال اور کوئی نظیر اور اس کا کوئی مثل نہیں. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تفسیر الرحمانی میں کہ ان نالائقوں کی گستاخی سے اللہ نے ان پر دونوں پر عذاب نازل فرمایا. عامر ابن طفیل کو طاعون ہوا، وہ بری طرح مرا ذلت کے ساتھ، اور اربد ابن ربیہ پر بجلی نازل ہوئی، سائقہ آسمانی بجلی گری اور وہ وہیں جل کے ڈھیر ہو گیا. ہاں ہیج قوم را خدا رسوا نہ کر، تا دل صاحب دل نامت بدر. اللہ کسی قوم کو ذلیل نہیں کرتی جب تک کہ وہ اللہ کے اولیاء کو نہیں ستاتی. جو لوگ اللہ والوں کو ستانا شروع کرتے ہیں ان کی بربادی اور ذلت کے دن کی علامت. اب اس کے جو الفاظ ہیں اس کی شرح بھی سن لیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ احد ہے، واحد نہیں فرمایا. اللہ مالوسی فرماتے ہیں الاحد والواحد لیسا مترادفین، احد اور واحد دونوں ایک نہیں ہیں. الاحد والواحد لیسا بمترادفین، یہ دونوں لفظ کے ایک معنی نہیں ہیں، ورنہ پھر ایک فائدہ کیا ہوا؟ احد معنی ایک ہیں اور واحد معنی بھی ایک ہیں، لیکن دونوں کے مفہوم میں فرق ہے کہ واحد کا استعمال کثرت پر بھی ہوتا ہے. جیسے عرب کے لوگ بولتے ہیں واحد میاں 100 لاؤ، ہم لوگ بھی بولتے ہیں 100 دو، واحد الف 1000 لاؤ بھائی، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو ایک واحد کا اطلاق 1000 اور 100 پر بھی ہوتا ہے، لاکھ پر بھی ہوتا ہے. لیکن احد کا اطلاق صرف اللہ پر ہوتا ہے، ایک ذات پر. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ احد میاں لاؤ، احد الف لاؤ. واحد کا استعمال عربوں کے محاورے پر ہزاروں پر ہوتا تھا. 1000 روپیہ لے آؤ بھائی، 1000، دیکھو ایک آیا کہ نہیں، حالانکہ 1000 بھی ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے محاورات سے اعراض فرمایا. اس لفظ سے ان کا اشکال نہ حل ہوتا، یہ سمجھتے کہ یہ ایک وہی ہے جو 1000 ہو سکتا ہے، 360 بت بیچ میں چکے ہوں. لہذا احد نازل فرمایا. احد جو ہے کبھی کثیر پر استعمال نہیں ہوتا، یہ لفظ خاص ہے اللہ کے لیے. احد کا لفظ مانے ایک کے علاوہ دو پر استعمال ہی نہیں ہو سکتا. اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مفسرین نے یہاں نقطہ بیان کیا کہ یہاں اللہ احد و صمد دونوں صفت ساتھ ساتھ بیان ہو جاتی، پھر بیچ میں اللہ کیوں لائے؟ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، اللہ احد و صمد، اللہ احد ہے اور صمد بھی ہے، یہ بیچ میں پھر اللہ الصمد کیوں لائے؟ تو مفسرین جواب دیتے ہیں کہ 2 دفعے اللہ اس لیے لائے کہ صفت اور موصوف میں مطابقت ضروری ہے. الصمد جو معرفہ ہے، اگر اللہ بیچ میں نہ آتا تو احد اور صمد کا پھر احد نکرہ آ رہا ہے، احدن، لہذا پھر صمد کا معرفہ غائب ہو جاتا. اب کوئی سوال کرے احد معرفہ کیوں استعمال ہوا، صمد احدن نکرہ کیوں استعمال ہوا؟ تو اس کا جواب بھی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ الصمد جو ہے معرفہ ہے، کیونکہ یہ ان کے ذہن میں تھا. صمد کے معنی الذی یصمد الیہ فی الحوائج. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ المفردات اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، زبردست مفسر ہیں.
الفاظ لغات قرآن کے ماہر ہیں، لہذا فرماتے ہیں کہ صمد کی تعریف یہ ہے الذی یصمد الیہ فی الحوائج، وہ ذات کی جس کی طرف حاجتوں میں رجوع کرتے ہوں۔ قصد یقصد کے معنی میں ہے، صمد یصمد نصر ینصر سے، یعنی قصد یقصد الذی یصمد الیہ فی الحوائج، وہ ذات کی جس کی طرف حاجتوں میں ارادہ کیا جاتا ہو کہ چلو وہاں۔ تو چونکہ کفار عرب اپنے حاجتوں میں جاتے تھے اپنے باطل خداؤں کے پاس، لہذا صمد کے معنی تو ان کے ذہن میں تھے، لہذا اللہ نے اس پر الف لام داخل کر دیا تاکہ یہ اپنے مفہوم کے لحاظ سے سمجھ جائیں، لیکن احد ان کو نہیں سمجھتے تھے، ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ خدا ایک بھی ہو سکتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو نکرہ بیان کیا کہ میری وہ صفت ہے جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ منکر کے نکرہ کے معنی یہ ہے کہ بغیر جان پہچان کے، تم اس صفت سے واقف نہیں ہو، جاہل ہو، تمہارے نزدیک بہت سے خدا ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صمد کی تفسیر فرمائی، ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں صحابی کے، فرماتے ہیں الصمد المستغنی عن کل احد المحتاج الیہ کل احد۔ صمد کی تعریف کیا ہے؟ قال ابو ہریرہ فی تفسیر الصمد، روح المعانی فرماتے ہیں کہ صمد کی تفسیر یہ ہے الذی المستغنی عن کل احد، جو مستغنی ہو سب سے، سارے جہان کائنات سے، المستغنی عن کل احد المحتاج الیہ کل احد، خود تو سب سے مستغنی ہو اور سارا جہان اس کا محتاج ہو۔ اللہ اللہ کیا شان ہے ہمارے اللہ میاں کی، المستغنی، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے کہ المستغنی عن کل احد، جو مستغنی بے نیاز ہو سارے کائنات و جہان سے، اور المحتاج الیہ کل احد، سارا جہان اس کا محتاج ہو۔ لم یلد، جس نے جنا نہیں ہے، ولادت نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ سے، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ سے پیدا ہوئے، ولادت نہیں ہوئی، کیوں؟ ولادت مقتضی ہے خروج مادہ کو۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فإن الولادة تقتضی خروج المادہ، ولادت مقتضی ہے مادہ نکلنے کا، اور خروج مادہ مقتضی ہے ترکیب کو، اور مرکب ہونا یہ الہ خدا کی منافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد اور احد ہے۔ ولم یولد، اور اس سے اللہ تعالیٰ کسی سے جنا نہیں گیا، کیونکہ انسان پھر اپنے والد کا محتاج ہو گیا، اور اللہ احتیاط سے پاک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کا کوئی نظیر نہیں، کہیں آپ مثال نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیا فلاں آدمی مثل اللہ کے ہے، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ اگر عقل سے سوچیں گے کہ اللہ ایسا ہے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ محدود چیز غیر محدود میں غیر محدود نہیں آ سکتا، اللہ تو غیر محدود ہے، آپ کی عقل محدود ہے، جو کچھ بھی آپ سوچیں گے کہ اللہ میاں ایسے ہیں، ہرگز وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ علامہ جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ اے دوستو، اللہ نے منع کر دیا حدیث پاک کے اندر کہ خدا کی ذات میں فکر مت کرو، اللہ کی مخلوق میں فکر کرو، مخلوق محدود ہے، تم بھی محدود ہو، محدود کو سمجھ سکتی ہے، لیکن اللہ کی ذات میں فکر مت کرنا کہ اللہ کیا ہے، کیسے ہیں، گورے ہیں کہ کالے ہیں، کیسے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ خدا غیر محدود ہے، تمہاری عقل محدود ہے، ایک گلاس میں ایک مٹکا نہیں آ سکتا، ایک مٹکے میں حوض نہیں آ سکتا، حوض میں نہر نہیں آ سکتی، نہر میں دریا نہیں آ سکتا، دریا میں سمندر نہیں آ سکتا۔ تو دوستو یہ تو محدود مثالیں ہیں، اللہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتا۔ بس ایک شعر سن لیجئے، ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ پھر کیسے خدا کو سمجھیں، فرماتے ہیں محمد کا اللہ اللہ ہے، جس کو اللہ ہمارے نبی نے خدا کہا تھا وہی ہمارا خدا ہے۔ محمد کا اللہ اللہ ہے، سوا اس کے ہر بات بے راہ ہے، سوا اس کے ہر بات بے راہ ہے۔ محمد کا اللہ اللہ ہے، سوا اس کے ہر بات گمراہی کی ہے، سوا اس کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذات کو اللہ کہا تھا وہی ہمارا اللہ ہے۔ بس ہماری نجات کے لیے، معرفت کے لیے اتنا ہی کافی، ہمیں کچھ نہیں ضرورت ہے سمجھنے کی۔ کیوں بھائی؟ سمجھ گئے آپ لوگ؟